اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرفنا بحفلۃ میلاد النبی الکامل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل ان اللہ تبارک و تعالی وضح فی کلامہ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اشکر لی ولوالدیک وقال فی مقام آخر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب گل بستان ولایت حضرت قبلہ مکرم و محترم حضرت قبلہ محمد صابر صابری صاحب دامہ شرفہ و لطفہ، عزت مآب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد اختر صاحب دامہ شرفہ، عزت مآب بلبل چمنستان رسالت واصف حبیب کبریا جناب بھائی محمد طاہر دیوانہ صاحب، جمیع بزم صابریہ کے اراکین محبین، عزت مآب عاشق رسول جناب منشی محمد اختر صاحب، بہت ہی قابل صد احترام عزت مآب جناب محترم محمد انور صابری صاحب، عزت مآب محترم محمد اصغر صابری صاحب، عزت مآب محترم محمد اکبر صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، برادرم بھائی محترم محمد بشیر مغل صاحب، مجاہد ختم نبوت جناب بھائی محمد قاسم صاحب، عزت مآب محترم مجاہد مصطفیٰ صاحب، چودھری محمد سرور صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمارے بہت ہی مکرم محترم عزت مآب جناب محترم محمد عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، اور ان کی اہلیہ محترمہ بی بی زبیدہ رحمہ اللہ، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کی محفل پاک ان دونوں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات بینات میں سے کچھ حصے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے، اس کی روشنی میں چند خاص باتیں کر کے پھر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کوئی زیادہ تفصیلی تقریر نہیں ہے، چند خاص باتیں اور بڑی بنیادی باتیں، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ دوستوں نے اسے سننا ہے اور ہمارے اس پیغام محبت کو آگے پہنچانا ہے۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ خوش بخت جنہیں سید
ابرار ملیں گے، خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ اور اصحاب سے سرکار کی الفت ذرا دیکھو، بھئی اصحاب سے سرکار کی الفت ذرا دیکھو، ابو بکر و عمر پہلو میں دو یار ملیں گے، ابو بکر و عمر پہلو میں دو یار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ سلامت رکھے۔ اور بڑا ہی ایمان افروز شعر شاید کسی کی زبان سے نکلے اور آج ہی قبول ہو جائے۔ سو جاتا ہوں میں روز تصور میں نبی کے، بھئی سو جاتا ہوں میں روز تصور میں نبی کے، سو جاتا ہوں میں روز تصور میں نبی کے، اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، اس رات انشاءاللہ اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، سو جاتا ہوں میں روز تصور میں نبی کے، سو جاتا ہوں میں روز تصور میں نبی کے، اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، انشاءاللہ اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ اور بازو اٹھا کے جذبے سے پڑھنا ہے کہ گستاخ نبی بھاگ لے دنیا میں جہاں بھی، اے گستاخ نبی بھاگ لے دنیا میں جہاں بھی، اے گستاخ نبی بھاگ لے دنیا میں جہاں بھی، عاشق تجھے ہر شہر میں تیار ملیں گے، عاشق تجھے ہر شہر میں، دونوں بازو اٹھا کے دونوں بازو اٹھا کے، گستاخ نبی بھاگ لے دنیا میں جہاں بھی، اے گستاخ نبی بھاگ لے دنیا میں جہاں بھی، عاشق تجھے ہر شہر میں تیار ملیں گے، یا رسول یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، دونوں بازو اٹھا کے گھوم کے، گستاخ نبی بھاگ لے دنیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، گستاخ نبی بھاگ لے
دنیا میں جہاں بھی، عاشق تجھے ہر شہر میں تیار ملیں گے، عاشق تجھے ہر شہر میں تیار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ زندہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی پوری ہو گئی ہے، کیونکہ تقریر کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہاں، جس قوم کے بابوں میں اتنا کرانٹ ہو، ان بزرگوں کا بازو جو ہے نا اس طرح، یہ واشنگٹن اور نیو یارک اور اسرائیل اور دلی، یہ اگر کانپتا ہے تو میری تیری تسبیح سے نہیں کانپتا، یہ اس ضرب ید اللہ کے فیض سے اور یہ امت اس نے بڑے سے بڑے، بڑی سے بڑی اس نے مشکل کو قبول کیا ہے، مہنگائی کو قبول کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ کو قبول کیا ہے، 2 نمبر سیاست کو قبول کیا ہے، مگر اس امت نے کبھی بھی حضور کی طرف اٹھنے والی انگلی کو قبول نہیں کیا۔ ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی یہ کہتے ہیں، ٹی وی پہ بھی، کہ یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، یہ امت نماز میں سستی کر سکتی ہے، یہ امت ضروری نہیں کہ تہجد گزار سارے ہوں، یہ امت کسی نہ کسی جگہ پہ عملاً کمزور ہو سکتی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم اس امت نے عشق کے فیصلے میں کبھی کمزوری نہیں دکھائی۔ عشق کے میدان میں اس امت نے ہر فیصلہ جیتا ہے، عشق کے میدان میں اس امت نے ہر میدان کو فتح کر کے پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ جوان تو جوان ہیں اس امت کے بزرگ بابے، آخری لمحات میں بھی اگر اپنی زبان سے نعرہ لگاتے ہیں تو وہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، زندگی قبول ہے۔ یہ جو قوت عشق ہے یہ ہم نے اپنی نسلوں میں تقسیم کرنی ہے۔ اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عقل سے نہیں، ہائے ہائے، قوت علم سے بھی نہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے، تو رب کہتا ہے، رب کہتا ہے، رب کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ معزز عاشقان رسول، یہ عشق کے فیصلے یہ واقعی انوکھے ہیں۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ امام العاشقین بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، کوئی کام ہو تو بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا بھی مولا علی پاک کو بلایا جائے اور حضرت عمر فاروق آپ کو بلایا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا تم یوں کرو کہ بلال کو یہ جنگی جو حرب ہیں، طریقے ہیں لڑائی کے، یہ ذرا اسے سکھاؤ،
تلوار کیسے چلانی ہے، نیزہ کیسے گھمانا ہے، تیر کیسے چلانا ہے، اسے ذرا ٹریننگ دو، کسی جنگ میں جانے کا موقع دے تو پوری اسے فنون حرب مکمل آنے چاہیے۔ مولا علی پاک اور حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرت بلال کو لے گئے، سارا دن ٹریننگ دیتے رہے۔ ان سے بڑے کائنات کے شہ سوار کون ہوں گے؟ سارا دن ٹریننگ دیتے رہے، اگلے دن بھی دیتے رہے۔ جب تیسرا دن ہوا نا تو مولا علی پاک حاضر خدمت ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ تبدیل کریں، بندہ چینج کر دیں۔ حضور نے فرمایا خیریت ہے؟ حضور نہیں، یہ بندہ نہیں، کوئی اور بندہ دیں جسے ہم ٹریننگ دیں۔ حضور نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ بلال کو کیوں نہیں؟ حضور جب ہم اسے کہتے ہیں نا کہ اٹیک کرو، یعنی دشمن پہ حملہ کرو، تو یہ حملہ کرنے کی بجائے آگے سے نا روکنا شروع کر دیتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے، اٹیک کی بجائے ڈیفینس کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرب لگانے کا موقع ہے، کھانے کا نہیں، حملہ کرو، یہ آگے سے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں چلیں گے، کوئی اور بندہ دیں۔ حضور نے بلال کو بلایا اور فرمایا بلال تجھے کیا ہے؟ بھئی جہاں ضرب لگانی ہوتی وہاں ضرب لگاؤ، جہاں وار روکنا ہے وہاں وار روکو، یہ کیا کرتے ہو کہ تم جہاں ضرب لگانی ہوتی وہاں بھی روکنا شروع کر دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا بلال روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور ساری زندگی آپ کے عشق میں مار کھائی ہے، جب بھی مجھے امیہ مارتا تھا تو میں آگے سے روکتا تھا، وہ مجھے زمین پہ تپتے صحرا پہ پھینک کر اوپر سے مارتا تھا تو میں اس کے وار روکتا تھا۔ ساری زندگی وہ جو وار روکے ہیں نا وہ میری گھٹی میں ہے۔ حضور جہاں کوئی دشمن آپ کی طرف تلوار کے لیے، تیر کے لیے، نیزہ مارنے کے لیے آپ کی طرف بڑھے نا، حضور مجھے وہاں آگے کر دینا۔ حضور مارنے کے لیے کوئی اور رکھ لیں، مار کھانے کے لیے مجھے آگے کر دینا۔ یہ ہے جناب بلال، یہ ہے عشق، اور یہ عشق کے سودے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حضرت بلال نے ایک دن عرض کی حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا بزنس بھی کروں، کاروبار بھی کروں۔ حضور نے فرمایا کرو، جاؤ کاروبار کرو، کاروبار کرنا چاہیے۔ آپ گئے مارکیٹ سے، آپ نے کھجوریں خریدیں، اپنی ریڑھی لگا لی، سارا دن کھڑے رہے، ادھر والی کھجوریں بھی بک گئیں، ادھر والی بھی بک گئیں، آپ کی ریڑھی، آپ کی کھجوروں کی طرف کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت بلال شام کو جب اسی طرح وہ اپنی کھجوریں لے کے گھر آئے نا تو چہرہ تھوڑا اترا ہوا، غمگین آنکھیں، دکھی دل کے ساتھ جب بارگاہ نبوی میں آئے تو حضور نے پوچھا بلال بڑے اداس سے لگتے ہو، آج کیسا رہا تیرا کاروبار؟ حضور میری کھجوروں کی طرف تو کسی نے دیکھا بھی نہیں، میرے ادھر والے ہمسایوں کی کھجوریں بھی بک گئیں، ادھر والوں کی بھی بک گئیں، میری کھجوروں کی طرف کسی نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا بلال کوئی وجہ ہوگی، کوئی بات ہوگی، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ حضور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں تھوڑا مارکیٹ میں لیٹ گیا تھا صبح سبزی منڈی، تو جو اچھی اچھی کھجوریں تھیں نا، بڑی بڑی، موٹی موٹی، خوشبودار، لمبی لمبی، وہ پہلے ہی بک گئی تھی، اور میرے ہمسایوں نے مجھے وہ تو ملی نہیں، تو وہاں پہ گول گول سی، چھوٹی چھوٹی سی، کالی کالی سی وہ کھجوریں مجھے ملیں، میں تو وہ لے کے آ گیا، سستی ملی تھیں، میری کھجوروں کی طرف کسی نے دیکھا ہی نہیں، وہ لمبی لمبی کھجوریں ساری بک گئیں۔ حضور نے فرمایا مجھے وہ ذرا کھجوریں دکھاؤ تو صحیح، وہ کون سی کھجوریں ہیں جو نہیں بکتی؟ طاہر بھائی وہ کون سی کھجوریں ہیں جو نہیں بکتی؟ وہ لے کے آئے حضور، یہ ہیں کالے کالے رنگ کی، گول گول، چھوٹی چھوٹی۔ حضور نے فرمایا بلال یہ تو مدینے کی اجوا کھجور ہے، یہ تو مدینے کی اجوا کھجور ہے۔ حضور کھجور جو بھی ہے پر یہ ہے سستی، کوئی لیتا نہیں ہے،
اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، رنگ کی بھی کالی ہے، قد کی بھی چھوٹی ہے، اس کی طرف تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا بلال یہ ذرا مجھے دکھاؤ نا، یہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ میرے سرکار نے ان کھجوروں کو اپنے دستے کرم کے ساتھ لگایا، اپنی مٹھی میں ان کھجوروں کو رکھا، اور رکھ کر میرے سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا بلال تم کہتے ہو یہ کھجوریں بکتی نہیں، صبح جانا، صبح دیکھنا پھر سب سے زیادہ بکیں گی۔ وہ دن اور آج کا دن مدتیں گزر گئی، دنیا میں شرق غرب شمال جنوب سے جہاں سے بھی کوئی شہر مدینہ جائے، کوئی اور کھجور خریدے نہ خریدے، اجوا کھجور ضرور خرید کے لاتا ہے۔ اللہ اکبر، بارک اللہ۔ ہائے ہائے تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، غم عاشقی سے پہلے۔ جس کو کوئی پوچھتا نہیں، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں، میرے آقا کی نگاہ میں آ گئی تو اس کی قدر و قیمت سب سے بڑھ گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں نا ایک گھی کی کپی تھی چھوٹی سی، یا پیالی ایک، جس میں ہم گھی رکھتے تھے۔ ایک دن حضور کا دست مبارک اس گھی کو لگ گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کا وصال ہو گیا، کئی سال تک وہ ایک پیالی جو تھی اس کے اندر جو گھی تھا وہ ختم نہ ہوا، ہم اسی گھی سے دیگے بھی پکاتے رہے، لنگر بھی چلاتے رہے۔ آقا کی احمد مرحبا، آقا کی احمد مرحبا، مکی کی احمد مرحبا، ادنی کی احمد مرحبا، حق کی احمد مرحبا، یاسر کی احمد مرحبا، حضور کی احمد مرحبا، نور کی احمد مرحبا، امتھار کی احمد مرحبا، دلبر کی احمد مرحبا، ابتار کی احمد مرحبا۔ آپ برکتیں دیکھیں نا، حضور کی نگاہ میں آ گئی ایک چیز، آپ برکتیں دیکھیں۔ ایک بی بی ہے جس کا نام ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت انس کی والدہ ہیں۔ حضرت انس وہ عظیم صحابی ہیں جو ابھی 9 سال کے تھے تو حضور کی خدمت میں انہیں رہنے کا شرف ملا۔ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے نا ہجرت پہ، تو اہل مدینہ نے حضور کا استقبال کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے دف بجا کے استقبال کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے، ان بچوں کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ ان بچوں کا لیڈر کون تھا؟ ان بچوں کے لیڈر کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ۔ وہ بچے نعتیں پڑھتے تھے، طلع البدر علینا، دف بھی بجاتے تھے، حضور کی آمد کی خوشی بھی کرتے تھے۔ کسی نے تو انہیں ٹریننگ دی ہوگی نا، استقبال جو کر رہے ہیں۔ اچھا، جب حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو وہ حضرت ام سلیم حضور کی بارگاہ میں آئیں حضرت انس کو لے کے، اور عرض کی حضور کوئی آپ کی بارگاہ میں جو لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے، کوئی تحفہ لے کے آ رہا ہے کہ حضور مدینہ والوں کے مہمان بنے۔ حضور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک میرا بیٹا ہے
یہ گھر کے کام کاج کیا کرے گا، صفائی کر دیا کرے گا، سودا سلف لا دیا کرے گا، چھوٹے موٹے جتنے کام ہوں گے نا یہ کرتا رہے گا، یہ آج کے بعد آپ کا ہائے 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 ہائے۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ حضرت انس اذان فجر کے وقت آ جاتے تھے اور تقریباً دن کے 11 بجے تک رہتے تھے۔ میں اندازہ بتا رہا ہوں، گھڑی تو نہیں تھی اس وقت، لیکن جو چاشت کے بعد جو وقت تقریباً 11 بجے تک، پھر حضور انہیں اجازت دے دیتے تھے، پھر ظہر کے وقت آ جاتے تھے، پھر عصر تک رہتے تھے، عصر سے مغرب تک گھر رہتے تھے، پھر مغرب کے بعد آ جاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر جاتے تھے۔ یہ ان کا ٹائم ٹیبل تھا۔ حضور کی جب شادی پاک ہوئی نا حضرت سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ، تو شادی کے اگلے دن حضرت سلیم نے اپنے گھر میں ایک سویٹ ڈش کا اہتمام کیا، حلوہ بنایا اور ایک پلیٹ میں رکھ کے نا اپنے بیٹے حضرت انس کو کہا، بیٹا یہ پلیٹ لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی شادی ہوئی ہے، اور سرکار سے جا کے کہنا میری ماں کہتی ہے حضور ہمارا تحفہ چھوٹا سا ہے، آپ کی خوشی بہت بڑی ہے۔ آئے 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 آئے، انداز دیکھیں، حضور ہمارا تحفہ چھوٹا سا ہے، آپ کی خوشی بہت بڑی ہے۔ حضور آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، ابن کریم ہیں، اور ہم غریب ہیں، بس قبول کر لیں۔ اچھا سرکار نے کرم دیکھیں کیسا فرمایا۔ حضور یہ میری والدہ محترمہ نے پیش کیا ہے، میری ماں ساتھ یہ کہتی تھی کہ تحفہ چھوٹا ہے، آپ کی خوشی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا انس اس پلیٹ کو ادھر رکھو، مدینہ شریف باہر جاؤ مسجد نبوی شریف سے، اور جو جو تجھے ملتا ہے اسے کہو کہ حضور کے گھر دعوت ہے، آ جاؤ۔ حضرت انس باہر نکلے، دیکھا تو ایک طرف حسنین کریمین مل گئے، ایک طرف مولا علی پاک مل گئے، ادھر سے حضرت افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق مل گئے، ادھر حضرت عمر پاک مل گئے، ادھر سے حضرت عثمان غنی مل گئے رضوان اللہ تعالی مجمعین، سب کو بلا لیا۔ حضور نے دیکھا، سرکار نے فرمایا نہیں انس ایسے نہیں، ہر گھر میں جاؤ، کنڈی کھڑکاؤ، پورے مدینے کو بلا کے لاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ حضور نے اندر دیگیں رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی پکا کے، کو بہت بڑا اہتمام ہے، بہت بڑی دعوت ہے، پورا مدینہ جو اکٹھا ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا، میں نے جا کے اعلان کرنے شروع کر دیے، ہر گلی میں، ہر گھر میں، بھائی حضور کی دعوت ہے، سرکار دعوت کر رہے ہیں، بھائی لنگر چل رہا ہے، چلو سارے۔ پورا شہر مدینہ اصحاب صفہ کا چبوترا بھر گیا، مسجد نبوی شریف بھر گئی، باہر بھی لوگ آ گئے، حضور سارے آ گئے۔ سرکار نے فرمایا اچھا انس وہ پلیٹ کدھر ہے؟ اب حضرت انس کہتے ہیں کہ میرا دل گھبرایا کہ پلیٹ تو ایک ہے۔ آئے 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 آئے، یہ سرکار کی نگاہ ہے۔ حضور کی دعوت کی نا ایک صحابی رسول نے، تو سرکار نے فرمایا بھائی کیا پکایا ہے؟ حضور میں نے بکری اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ ہمیں مرغوب کیا چیز ہے؟ جی حضور وہ دستی کا گوشت آپ پسند کرتے ہیں، وہ میں نے رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ۔ تو انہوں نے وہ دیگ جو رکھی ہوئی تھی نا اس میں چمچ ڈالا، دستی نکالی، پیش کی، سرکار نے نا ایک لقمہ اس میں سے لے کے اپنے صحابہ میں تقسیم کر دی اور فرمایا ناولنی ذراع الآخر، صحیح مسلم شریف، دوسری دستی بھی نکالو۔ انہوں نے دوبارہ چمچ ڈالا، دوسری دستی نکالی، حضور یہ بھی قبول کریں۔ حضور نے فرمایا ناولنی ذراع الآخر، اگلی دستی اور نکالو۔ انہوں نے عرض کر دیا حضور بکری کی دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں، للشاتی ذراعان، حضور بکری کی تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ حضور نے وہ جملہ، حضور نے فرمایا لو سکتا، میرے صحابی اگر تم خاموش رہتے اور جیسے میں نے کہا تھا بس میری بات پہ اتباع کرتے ہوئے یہ چمچ اس ہنڈیا میں ڈال دیتا، قیامت تک ڈالتا رہتا تو ہر مرتبہ دستی نکلتی رہتی۔ قیامت تک اگر میں حکم دیتا رہتا تو اعتراض یا سوال یا اعتراض نہیں، تو خیال یا یہ چیزیں نہ کرتا،
چپ کر کے نکالتا رہتا، قیامت کے دن تک اس میں سے دستیاں نکلتی رہتی، میرا رب میری عطا پہ اس میں پیدا کرتا رہتا۔ اس لیے ہم میلاد کر کے تھوڑا سا تبرک یہ بچوں میں دوستوں میں تقسیم کر کے، کیونکہ فیض تو ادھر سے ملنا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے۔ بھئی رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں، رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں، لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے، رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے اعلیٰ سب تو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے وہ پلیٹ اٹھائی سامنے رکھی، حضور نے فرمایا ایسے کرو 10 بندے بلاتے جاؤ۔ کتنے بندے؟ 10 بندے بلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 10 بندے بلائے، اگلے 10 فرماتے ہیں واللہ ما عالم، خدا کی قسم پورا مدینہ رج کے کھا کے اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے جب پلیٹ اٹھائی تو خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آئی، جب میں پلیٹ گھر سے لے کے آیا تھا اس کا وزن اس وقت زیادہ تھا یا جب سارے کھا کے چلے گئے پھر زیادہ ہے؟ آخر میں حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا انس سب کو تو کھلا دیا، اب ہمیں بھی کھلا دو۔ میرے آقا وہ ہیں جو پہلے دوسروں کو کھلاتے ہیں بعد میں آپ کھاتے ہیں۔ حضور آخر میں خود تناول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ والا وہ دودھ کا پیالہ بھی حضور نے اصحاب صفہ کو پہلے پلایا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامشی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ سلامت رکھے آپ جیسے اہل علم کو، پہلے دوسروں کو پلایا حضور نے بعد میں خود پیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نا آخر میں ایک جملہ کہا جو سمجھنے والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا انس سارا مدینہ کھا گیا؟ جی حضور۔ اب ہم نے بھی تناول کر لیا؟ جی حضور۔ فرمایا اب اپنی والدہ سے جا کے کہنا یہ نہ کہے کہ ہمارا تحفہ چھوٹا تھا، اسے کہنا تم نے جو تحفہ بھیجا تھا اتنا بڑا تھا پورا مدینہ کھا گیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اصل میں کیا کہ میرے حضور اس تصور کو ختم کرنا چاہتے تھے جو اس بی بی کے ذہن میں آیا تھا کہ میرا تحفہ چھوٹا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تحفہ تیرا چھوٹا نہیں، اتنا بڑا ہے کہ پورا مدینہ کھا گیا۔ یعنی کھلایا تو حضور نے تھا لیکن اس کے کھاتے میں ڈال دیا تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ حضرت انس کی شادی ہو گئی، 2286 احادیث کے آپ راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ۔ حضرت انس کی جب شادی ہوئی نا، بچہ بچی نہ ہوا، کافی مدت گزر گئی۔ اب یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے گھر والوں سے زیادہ برادری والوں کو، بچہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی یہ تو میرے رب کی مرضی ہے، جب چاہے دے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اچھا بیٹی ہے تو پھر بیٹی کیوں ہوئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ بھئی یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ ہاں اس پہ کبھی ابھی میرا ایک پروگرام ہے وہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ، 92 پہ ہی آئے گا بدھ والے دن صبح 7 سے 8 بجے تک، بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے، تو اس کو بھی آپ نے سننا ہے۔ یہ رب کی تقسیم ہے، اس پہ کبھی بیوی سے، کبھی بچوں سے، کبھی گھر والوں سے، کبھی نہ ایسا نہ تصور بھی نہ کرنا، یہ میرے رب کی ونڈ ہے،
رب کی تقسیم ہے، جو اس پہ راضی ہے وہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا شادی ہو گئی، بچہ بچی نہ ہوا، مدت گزر گئی، ماں نے کہا بیٹا انس تم روزانہ جاتے ہو حضور کی بارگاہ میں، عرض کرو نا، ساری دنیا لے رہی ہے برکتیں، اور تم بھی جا کے کہو حضور کو دعا کر دیں، کرم نوازی فرما دیں۔ حضرت انس جب آتے تھے بھول جاتے تھے، ماں نے پھر گھر آ کے ذرا کھینچ کے کہنا، آپ نے پھر آنا، جب حضور کو دیکھتے تو آپ فرماتے ہیں مجھے بات ہی بھول جاتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا کبھی کبھی یاد آتی بھی تو آپ فرماتے ہیں میرا حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں حضور سے کہوں کہ مجھے کوئی اولاد چاہیے، حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا، میرے آقا کی وجاہت اتنی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ فرماتے ہیں بڑی مدت گزر گئی، ایک دن میری ماں نہ لڑ پڑی، اور پھر تو روزانہ ہی لڑنے لگی اس بات پہ، حتیٰ کہ میری جو بیوی تھی وہ بھی میری ماں کے ساتھ شامل ہو گئی کہ ساری دنیا لے رہی ہے تم بھی جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ ایک دن میری ماں نے کہا کہ اگر تم نے دعا نہ کروائی، وہ 11 بجے جب آپ گھر گئے تو ماں نے کہا اگر تم نے آج دعا نہ کروائی میں نے تجھے گھر نہیں داخل ہونے دینا، چل واپس، ابھی چل دعا کرا کے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں دوپہر کوئی واپس آ گیا مسجد میں، وہ وقت تھا حضور کے آرام فرمانے کا، اس دوپہر کے وقت حضور آرام فرماتے تھے، باہر نہیں آتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس دوپہر میں مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ آج میں نے نہ کیا ہی دینا ہے، جو مرضی ہے، آج میں نے دل کی بات کر دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے زخم لگ گئے ہیں، آج زور کے وقت جب حضور آئیں گے نا بات کر دینی ہے۔ اچھا پہلے تو حضور زور کے وقت آتے تھے، اس دن جب حضرت انس جا کے بیٹھے نا تو چند لمحات کے بعد حضور باہر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے دیکھا انس بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا انس بھائی تم ابھی تو گئے ہو، بڑی جلدی واپس آ گئے ہو، ابھی تو تمہارے آنے کا وقت ہی نہیں ہوا، کیسے آئے ہو؟ حضرت انس کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا کیسے آئے ہو، میں نے کہا میں ویسے ہی آیا ہوں۔ اللہ میرے اوپر پھر وہ ایک کیفیت طاری ہوئی، میں نے کہا حضور ویسے ہی، اچھا ویسے آئے ہو، چلو ایسے کرو پھر مجھے وضو کراؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی لوٹا پانی کا بھرا، حضور کو وضو کروانے لگا۔ کتنے ستھرے اور پاکیزہ لوگ تھے جو میرے آقا کو وضو کرایا کرتے تھے، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک۔ جو میرے آقا کریم کی خدمت کیا کرتے تھے، جو حضور کے نالین حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا یہاں جیبیں بنوائی ہوئی تھی بڑی، ایک ادھر جیب ایک ادھر بڑی جیب، جہاں حضور جاتے تھے تو نالین اتار کے حضور کا عصا مبارک اٹھاتے تھے، حضور کا جو سرہانہ پاک ہوتا تھا وہ اٹھا کے جہاں حضور جاتے جلدی جلدی، خدمت گار لوگ تھے۔ ان میں ایک حضرت انس بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو جب وضو کروانا شروع کیا نا تو مجھے یاد آیا کہ میں تو دکھی اور غمزدہ ہو کر آیا تھا، میں نے تو کچھ دعا کروانی تھی۔ وضو کروانا شروع کر دیا، جب حضور نے بازو مبارک دھو لیے اور مسح بھی کر لیا، پاؤں پہ جب پانی ڈالنے لگے نا تو حضور نے نا وہ لوٹا مجھ سے پکڑ کر حضور نے فرمایا، ماشاءاللہ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب سلامت، میرے حضور نے فرمایا انس تم صحیح بتاؤ نا کیسے آئے تھے۔ اب جب حضور نے فرمایا نا انس صحیح سے ہی بتاؤ تم کیسے آئے تھے، تو حضرت انس فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی بے اختیاری میں، میں کہہ نہیں سکا کہ حضور میں، اس لیے میری دھاڑ نکلی، چیخ نکلی، جب نکلی اور آنکھوں سے آنسو نکلے نا تو حضور نے تھپکی دی اور فرمایا اچھا انس تجھے پھر اولاد چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، بن مانگے مل رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی بارگاہ ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا انس تجھے اولاد چاہیے؟ جی حضور۔ حضور مجھے بڑے تانے ملتے ہیں، بڑا دکھی ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت انس فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے
حضور نے دعا کی اللہم اکثر مالہ و اولادہ و ادخلہ الجنہ، یا اللہ میرے انس کو مال بھی دے دے، میرے انس کو اولاد بھی دے دے، میرے انس کو جنت بھی دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، مانگی ایک شے تھی، بارگاہ نبوی سے 3 چیزیں مل کے، میرے انس کو مال بھی دے دے، میرے انس کو اولاد بھی دے دے، میرے انس کو جنت بھی دے دے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے جتنا مال پھر مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ سے لوگ باہر نکلتے تھے تو چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں، بھیڑ اور اونٹ چرتے جو نظر آتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ مال کس کا ہے؟ لوگ کہتے تھے یہ حضرت انس کو مصطفیٰ کی دعا کے صدقے ہے۔ آپ فرماتے ہیں پورے مدینے میں ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ کھجوریں دیتا تھا، صرف انس وہ تھا جس کا باغ سال میں 2 مرتبہ کھجوریں دیتا تھا۔ اور اولاد کتنی ملی؟ اس دعائے مصطفیٰ کے صدقے حضرت انس فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم نے 106 بیٹے عطا کیے۔ کتنے بیٹے؟ 106۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 106 بیٹے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نام یاد نہیں رہتے تھے، میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے۔ ہائے ہائے، جہاں ایک نہیں تھا حضور نے 106 بیٹے عطا کیے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور میں بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور میں بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے الجھے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اللہ
دو باتیں آپ اجازت دیں تو میں اور کر لوں، کریں جی. اس کے بعد پھر ہم اختتام کی طرف چلیں گے. مہربانی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کی محبتیں سلامت رکھے. یہ بڑی روحانی محفل ہے. حضرت انس سے کسی نے پوچھا، اے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی کبھی رونے کیوں لگتے ہیں؟ کبھی کبھی اچانک آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. حضرت انس وہ ہستی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے نا، واللہ ما رأیت اللیلہ الا رأیت فیہا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، حضرت انس کی عمر تھی 103 سال. کتنی؟ اس دعا سے عمر بھی بڑھ گئی. بچے تو ملے، عمر بھی بڑھ گئی، رزق بھی بڑھ گیا، مال بھی بڑھ گیا. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کے وصال کے بعد کوئی زندگی کی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوا. ہائے ہائے، ہر رات دیدار مصطفیٰ، ہر رات دیدار مصطفیٰ. اب ہے جو اصل بات آگے میں کرنے لگا ہوں. آپ کبھی کبھی رونا شروع کر دیتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا حضور کبھی کبھی نا آپ بلک کے روتے ہیں، بلک بلک کے روتے ہیں، بچوں کی طرح روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے تھے مجھے مال بھی مل گیا، مجھے اولاد بھی مل گئی، اور حضور نے جو تیسری دعا کی تھی نا ادخلہ الجنہ، یا اللہ اسے جنت بھی دینا، مجھے پکا پتا ہے وہ بھی دعا قبول ہے. سبحان اللہ. بس دو جو میں نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے تو وہ بھی قبول ہے، حضور کی زبان پاک سے نکلا ہے. پوچھا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا ہاں اس کی وجہ بتاتا ہوں. حضرت عمر پاک کا دور تھا اور ہم نے ایران کا ایک شہر ہے جسے عربی میں تستر کہتے ہیں، تستر، ایرانی اسے یستر کہتے ہیں آج، اور وہ اس زبان میں عربی میں آج بھی اسے تستر لکھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نکلے. جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے فصیلے شہر کے اندر بڑا مضبوط انتظام کیا تھا، بڑے قلعے تھے مضبوط ان کے قلعے. ہم باہر تھے تو باہر سے ہماری لڑائی ان کے ساتھ جاری رہی، مگر وہ شہر فتح نہیں ہوا. لڑتے رہے لڑتے رہے. آپ فرماتے ہیں کہ 1.5 سال تک ہم لڑتے رہے. کتنا عرصہ؟ 1.5 سال. اس شہر پہ ایرانیوں کے ساتھ لڑائی میں 1.5 سال لگ گیا. آپ فرماتے ہیں 1.5 سال کے بعد نا ایک رات جنگ شروع ہوئی، ہم نے لڑنا شروع کر دیا. لڑتے لڑتے جب فجر کی اذان ہوئی نا تو اذان فجر کے وقت ہم نے اس قلعے کے دروازے توڑ دیے، اور جب توڑے تو اندر سے انہوں نے بھی خون ریزی کی انتہا کر دی، کیونکہ آخری لمحات تھے. اب ہم نے بھی اس وقت حملے اخیر کے شروع کر دیے، ضربوں پہ ضربے، لڑائی، قتل. اور اس جو کیفیت میں وہ کہتے ہیں تلواریں چل رہی تھیں، تیر، نیزے، چھریاں، اس کیفیت میں تو وہ نماز کا وقت بھی گزر گیا، سورج بھی چڑھ آیا. سورج کے بعد زور کی نماز کا وقت ہو گیا. ساری رات جنگ تھی، صبح، اور وہ ایک ایمرجنسی سچویشن بن گئی تھی. تو اس میں ہمیں اس جنگ میں لڑتے ہوئے ہوش نہ رہا کہ فجر کی نماز کا وقت چلا گیا ہے. زور کے وقت جا کے قلعہ فتح ہوا. پھر ہم نے نماز پڑھی اور فجر کی قضا. وہ فرماتے ہیں میں روتا اس لیے ہوں، قیامت والے دن اگر رب نے پوچھ لیا فجر کی نماز کدھر گئی تیری، ہائے ہائے، وہ تیری فجر کی نماز انس کیوں چلی گئی؟ دوستو، وہ حضرت انس جو حضور کے پاس رہے کی ٹکٹ عطا کی،
پوری زندگی میں وہ کہتے ہیں ایک فجر کی نماز رہی وہ بھی قضا کر لی، پڑھ لی، مگر زندگی میں کہتے ہیں جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے میں رونا شروع کر دیتا ہوں۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں دوستو، یہ ہے تقویٰ۔ وہ پکے جنتی لوگ ہیں، یعنی اتنے پکے جنتی کہ حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابی کی حالت ایمان میں زیارت کر لی وہ بھی جنتی۔ سب صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابی نبی، یعنی یہ جامع ترمذی ابو شریف، بکر اور عمر جنتی جنتی ابو بکر اور عمر، جنتی جنتی عثمان غنی، جنتی جنتی فاطمہ اور علی، جنتی جنتی حسن حسین بھی، جنتی جنتی سب صحابیات نبی جنتی۔ جنتی۔ یعنی آپ دیکھیں حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، آگ اس شخص کے قریب نہیں آئے گی جس نے حالت ایمان میں میری زیارت کی، او رآ من رآنی، جس نے میرے دیکھنے والے کی زیارت کر لی، دوزخ کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی حالت ایمان۔ یار ان کا تقویٰ دیکھیں آپ، تقویٰ ان کا کہ جو پکے جنتی ہیں جن کو دیکھنے والا جنتی ہو جاتا ہے وہ ایک نماز پہ روتے ہیں۔ دوستو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ تقویٰ اور صبر جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے، ہر وقت رب سے ڈرتے رہنا۔ ایک نئی بات میں آپ دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک امام گزرے، امام ابو عقیل، ابن عقیل بھی انہیں کہتے ہیں، اتنا بڑا امام ہے امام ابن عقیل کہ دنیا میں آج بھی سب سے بڑی کتاب جس بندے کی ہے نا وہ امام ابن عقیل کی ہے، کتاب الفنون، 800 جلدیں۔ کتنی جلدیں؟ 800۔ امام ذہبی حاجی خلیفہ کشف الظنون میں لکھتا ہے 400 فنون اس بندے نے، 400 فن اس کتاب میں اکٹھے کر دیے۔ اتنا بڑا آدمی، 800 جلدیں، نام لینا سوکھ آسان ہے، ایک بندے نے لکھی۔ یہ بات سمجھیے گا، وہ امام ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے علم پڑھ لیا، فاضل بن گیا، مگر میں تھا بے روزگار، نہ میری شادی ہوئی تھی، پریشان تھا، حالات کی گردش میں پھنسا ہوا تھا، خانہ کعبہ شریف گیا، یہی دعائیں مانگتا تھا یا اللہ میرا روزگار لگ جائے، میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنا کام کیا ہے، کوئی نہ کوئی میرا سبب لگ جائے، میرا مستقبل، میری بچے، شادی، کوئی اس طرح کا، کوئی گھر بار۔ اچانک وہ کہتے ہیں کہ امام ابن عقیل کہ میں نے ایک ستون کے قریب دیکھا تو ایک سونے کا ہار پڑا ہوا تھا، بڑا خوبصورت ہار۔ میں نے وہ ہار اٹھایا تو بڑا قیمتی اور بڑا وزنی ہار، تو میرے ذہن میں نا فوری طور پہ شیطانی وسوسہ آیا، اسے دبا جا، بڑا وزنی ہار ہے، کام تیرا چل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جیسے یہ شیطانی وسوسہ آیا نا تو ساتھ ہی میں نے کہا ہوش کر، تو عالم بھی ہے اور سین حرم بھی ہے، بارگاہ رب العزت میں تو کھڑا ہے، خبردار۔ جلدی جلدی وہ کہتا ہے میں نے شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے نا بھاگ کے مقام ابراہیم کے ساتھ حجر اسود وہاں پہ اوپر، میں نے کہا بھائی کسی کا ہار گم ہے تو وہ لے لے، کسی کا سونے کا ہار گم ہو گیا ہے وہ میرے پاس ہے وہ لے لے۔ میں نے کہا میں نے جلدی اس لیے کی کہ کہیں شیطان دوبارہ وسوسہ نہ ڈال دے۔ میں نے جب اعلان کیا نا تو صفیں چیرتا ہوا ایک بزرگ بابا، نورانی شخصیت والا، داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ یہ ہار میرا ہے۔ میں نے کہا بابا اس کی نشانی بتا، اس نے نشانی بتائی، میں نے دیکھا تو ہار اس کا ہی تھا۔ میں نے کہا یہ پکڑ لے، اس نے کہا میں نبینا ہوں، مجھے قریب آ کے پکڑاؤ۔ جب اس نے کہا نا کہ میں نبینا ہوں تو کہتے ہیں شیطان نے دوبارہ وسوسہ ڈالا، او بے وقوف، وہ یہ تو تھا بھی نبینا، وہ اسے تو پتہ بھی نہ چلتا۔ میں نے پھر جلدی میں نے کہا بابا یہ پکڑو، میں نے وہ ہار اس کو دے دیا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے یہ نیکی کا کام لے لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ جو بندے سے کوئی نیکی کا کام ہو جاتا ہے یہ بھی میرے رب کا فضل ہوتا ہے۔
میں نے وہ دے کے میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میری حاجتیں کیا ہے، میری حاجتوں کو پورا کر دے۔ وہ بابا جی لے کے نا دعائیں دیتے وہ چلے گئے۔ میں کو 2 مہینے وہاں رہا، میرے حالات اسی طرح تھے، میں پریشانی میں واپس اپنے ملک عراق کی طرف میں نے سفر شروع کر دیا۔ رستے میں ایک بستی ہے ہلا، وہاں سے میں گزرا تو وہاں کچھ لوگ جنازہ لے کے جا رہے تھے، تو میں بھی جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ شامل ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی اجر مل جائے گا۔ وہ جنازے میں جب شامل ہوا تو لوگوں نے صفیں بنائی، تو میری طرف دیکھ کے کہا کہ یار آپ تو کوئی عالم لگتے ہیں، مہربانی کریں جنازہ آپ پڑھا دیں۔ میں نے کہا جی کوئی بات نہیں میں پڑھا دیتا ہوں۔ میں نے وہ جنازہ پڑھا دیا۔ لوگوں نے کہا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے عراق جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی آج آپ ہمارے ہاں قیام کریں، آپ کل چلے جانا۔ مجھے وہ گھر لے گئے، تو وہاں نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا جی جنازہ آپ نے پڑھایا ہے، آپ عالم آدمی ہیں، آپ جماعت بھی کرا دیں۔ میں نے عشاء کی جماعت کروائی تو ان کو میری قرات بہت اچھی لگی، میرا تلفظ مخارج بڑے اچھے لگے، وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی قبلہ عالم صاحب، حضرت صاحب، حافظ صاحب، یہ جو ہمارے بزرگ فوت ہوئے تھے نا جن کا جنازہ آپ نے پڑھایا ہے، یہ اس مسجد کے امام تھے، بہت عالم دین تھے اور بڑے ذمہ دار بھی تھے، بڑا کاروبار بھی تھا ان کا۔ وہ تو اب دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں امام کی ضرورت ہے اور آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، تو اگر ہم آپ کو ہی امام رکھ لیں یہاں پہ۔ تو میں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ وہ تو بے روزگار تھے، انہوں نے کہا جی بالکل میں تو حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے۔ جب انہوں نے تنخواہ سنی تو جو ان کے وہم و گمان میں تھا اس سے کو 100 گنا زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا اتنی تنخواہ؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم تو یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ہم تو بڑے لوگ اپنے امام کو تنخواہیں بڑی دیتے ہیں، اور یہ جو امام کی عزت ہے نا، یقین مانیے ہم اپنے گھروں میں ارد گرد ملازم رکھتے ہیں، دکانوں پہ 10,000 12,000 15,000۔ میں نے ارون آباد میں بڑے بڑے علماء سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 8,000 7,000۔ اس میں کیا بنتا ہے؟ دیکھیں نا ہمارا بجلی کا بل 10,000 15,000 آتا ہے، دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں، امام کے بھی تو بہت سارے اخراجات ہیں، بچوں کے دیگر چیزیں، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہم اپنے بچے کی ٹیوشن کا اہتمام کرتے ہیں، 2,000 3,000 4,000 اسے دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ، جیسے جیسے ہر سبجیکٹ کا الگ الگ 2-2 4-4 ہزار فیلڈ میں۔ امام صاحب کو پورے مہینے کے بعد ہم پوری بستی مل کے 5,000 7,000 نہیں، خدمت جتنی کریں گے اتنا وہ آپ کے بچوں پہ توجہ زیادہ دے گا۔ امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں امام کی اتنی خدمت کرو اسے 70 سال تک کبھی دنیا کا خیال نہ آئے۔ اس طرح وہ یقین کامل کے طور پہ آپ کی نسلوں کو سنوارے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا، وہ ختم کروں۔ امام ابن عقیل کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، یار اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا مجھ پہ، میرا روزگار لگ گیا، کام بھی چل گیا، خدمت دین بھی ہے، سارا علم بھی اب میں آگے پھیلاتا رہوں گا، جمعہ بھی پڑھاتا رہوں گا، باقی چیزیں بھی۔ اچھا وہ کہتے ہیں 2 مہینے میں نے وہاں امامت کی، میرے حالات بہتر ہو گئے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو ہمارے امام صاحب تھے نا بزرگ، ان کی ایک نوجوان بیٹی ہے، تو ان کے تمام خاندان کی خواہش ہے کہ آپ نیک سیرت ہیں، عالم دین ہیں، تو ان کے بزرگوں کی بھی خواہش تھی، تو اگر آپ کہیں تو آپ کا ان کے ساتھ نکاح کروا دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ان امام صاحب کی زمینیں بہت زیادہ تھیں، وہ بزرگوں کی جائیداد بھی بڑی تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ساری کی ساری جائیداد اب اس نوجوان کے حوالے جو ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا، تو وہ ساری جائیداد کے بھی آپ مالک ہیں۔ وہ اور بڑے خوش ہوئے۔ جب گھر گئے تو بڑی نیک سیرت نیک صورت زوجہ رفیقہ حیات انہیں ملی۔ کمرے میں گئے تو جب دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار چمک رہا تھا جو خانہ کعبہ میں انہوں نے بزرگ کے حوالے کیا تھا۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ میری رفیقہ حیات یہ تیرے گلے میں جو ہار ہے یہ کون سا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابا جی نے مجھے دی ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ دیکھا تو ہار وہی تھا۔ اس نے کہا یہ تو ہار وہ ہے جو میں نے سیر حرم میں ایک نابینا بزرگ کو دیا تھا،
اس نے کہا اچھا وہ بزرگ میرے ابا جی تو تھے. اس نے کہا اچھا. اس بی بی نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں آپ دعا کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں تو دعا یہ کرتا تھا یا اللہ میرا روزگار بھی کوئی چلا دے, دین کی خدمت والا کام بھی لے لے, میری شادی بھی ہو جائے, میری کوئی جائیداد بھی بن جائے, کوئی میرا روزگار بھی اور میرے کام. اس نے کہا اللہ کے بندے تیری بھی ساری دعائیں قبول ہو گئی, میرے ابے کی دعا بھی قبول ہو گئی. کہا کیسے؟ کہا وہ میرے ابا جی تھے, جب تم نے یہ ہار ان کے حوالے کیا نا تو میرے ابا جی خانہ کعبہ سے لے کر یہاں ہلا بستی میں گھر آنے تک اور میرے سامنے آنے تک ایک ہی دعا کرتے آئے, یا اللہ میری بیٹی کے مقدر میں ایسا جوان ہی کرنا جتنا ایماندار یہ ہے. تو تیری دعائیں بھی قبول ہو گئی, رب نے میرے ابا جی کی دعا بھی قبول کر دی. یہ دوستو یہ ایک بات نہیں ہے, حقیقی بات تو ہے, یہ ایک فکر ہے. جب آپ متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, آپ کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ اور آپ کا یقین اور توکل رب پہ ہوگا, میرا رب آپ کے لیے رستے کھول دے گا, آپ کی مشکلیں حل کر دے گا. اور تقریر میری ختم ہو گئی, مجھے حضرت علی کی وہ بات یاد آ گئی. اس کا دوسرا پہلو, دوسرا اینگل, آپ صحرا میں تھے اور نماز پڑھنے لگے نا تو آپ نے کہا کہ میں اونٹ کسی بندے کو پکڑا دوں. تو اونٹ پکڑانے کے لیے آپ نے نا دیکھا تو ایک بدو وہاں پہ صحرا میں, آپ نے اسے بلایا کہ یہ ذرا اونٹ پکڑ, میں نماز پڑھ لوں بعد میں تجھ سے لے لیتا ہوں. اس نے وہ نکیل پکڑ لی. جب آپ نماز پڑھنے لگے نا تو آپ نے ذہن میں سوچا کہ یہ جو خدمت کر رہا ہے نا اونٹ پکڑ کے, میں اسے 2 درہم تحفہ دوں گا. نماز پڑھنے کے بعد اس سے اونٹ اپنا لے لوں گا, 2 درہم اسے تحفہ دے دوں گا. آپ نے نماز شروع کی, اس نے کہا اونٹ کو کھینچ کے نکل جائیں, فرار ہو جائیں. وہ فراڈ جب لے کے جانے لگا اونٹ کو, اونٹ تو اکڑ گیا. اس نے کہا چلو نکیل ہی سے, وہ نکیل اتار کے بھاگ گیا. حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم, آپ نے نماز مکمل کی, دیکھا بندہ تتر. آپ بڑے حیران ہوئے کہ اس بندے نے کیا کیا. خیر آپ نے اونٹ کو کہا کہ چلو بھائی, اونٹ آپ کے ساتھ گھر چلا گیا. آپ بازار میں گئے کہ نکیل لے کے آئے, دکان پہ گئے تو وہی نکیل جو تھی نا وہ وہاں آئی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ہاں بھائی میں نے نکیل خریدنی ہے. اس نے کہا جی ابھی ابھی ایک بندہ آیا تھا, میں نے آپ سے منافع لینا نہیں, وہ جتنے کی مجھے دے کے گیا ہے میں آپ سے اتنی پیسے لوں گا. فرمایا کتنے کی دے کے گیا ہے؟ اس نے کہا جی, اس نے کہا بھی جو دینے ہیں دے دو. میں نے 2 درہم دیے, وہ 2 درہم لے کے چلا گیا. آپ 2 درہم مجھے دے دیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے 2 درہم دیے, وہ نکیل لی اور فرمایا واہ میرے مولا, واہ میرے مولا, اس بندے کے مقدر میں 2 ہی تھے. میں نے بھی اسے 2 درہم دینے کا سوچا تھا کہ نماز پڑھ کے 2 درہم اسے دے دوں گا. ادھر سے اتنی محنت کر کے, فراڈ کر کے, چوری کر کے, بھاگ کے ملے, پھر اس نے اسے 2 ہی. مجھ سے لیتا تو حلال کے ہوتے, ادھر سے آ کے لیے تو حرام کے ہوئے. ملتے بندے کو وہی ہے, مقدر میں جو لکھا ہے نا ملنا وہی ہے. دوستو ملنا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے. آپ کی کوشش یہ ہے کہ حرام کر کے نہ کھائیں, اسے حلال کر کے. آج کے پورے اس پروگرام کا یہی پیغام ہے, ملنا وہی ہے جو رب نے مقدر میں لکھ دیا ہے. اگر آپ وہ جو ہار تھا وہ اگر کر کے وہ کرا لیتا تو کچھ بھی نہ بنتا, مگر انہوں نے وہ ہار حقدار کے حوالے کیا. رب نے ہار بھی واپس کیا, ہار والی بھی دے دی, گھر بھی دے دیا, عزت بھی دے دی اور جنت بھی. اور ادھر اس 2 کو 2 روپے ملے, وہ بھی کسی نہ کام کے, اور پتہ نہیں اس کے ساتھ پھر کیا ہوا, اور آخرت بھی برباد, مولا علی بھی ناراض. تو دوستو یہ جو محفلیں ہیں ان کا پیغام یہی ہے. پورے دین کی جو کلی ہے نا, کلی پورے اسلام کی, پورے قرآن کی, وہ تقوی ہے. تقوی, صبر اور ادب, یہ 3 چیزیں پکڑ لیں. تقوی, ادب, الدین کلہ ادب, اور صبر.
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہر نیکی جو ہے، ہر نیکی اس کا اجر متعین ہے، مگر قرآن کہتا ہے جو صبر کرنے والے صابرین ہیں بغیر حساب، ان کا اجر بے حساب ہے. صابرین کا اجر بے حساب ہے، تو آپ تو ویسے ہی بزم صابریہ والے ہیں. آپ تو حضرت سیدنا علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ تعالی، آپ تو ان کے فیض یافتہ ہیں. آپ کا صبر تو باقی لوگوں سے زیادہ ممتاز ہونا چاہیے. اس لیے آخری شعر میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اپنے والدین کا ادب کریں، احترام کریں، دوسروں کی عزت کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں. اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں، اے دنیا کسے نل. آخری شعر مل کے محبت سے پڑھنا ہے. اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں، اے نہیں ویکھ سکدی کسے سے تے چھاواں. اے دنیا فریبی نکمی نکاری، اے دنیا فریبی نکمی نکاری. اے دو دن دا میلہ، اے دو دن دی یاری. اے دنیا فریبی نکمی نکاری، اے دو دن دا میلہ، اے دو دن دی یاری. قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا، قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا، اوتھے آ کے تے اونا پوچھنا پچھونا. اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری. اے دو دن دا میلہ، اے دو دن دی یاری. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ ہماری خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، بزم صابریہ کی خیر فرمائے، اور آپ سب کے ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ہماری ویڈیو کو لائک کریں. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل غوری فار یو کو سبسکرائب کریں. بے حد شکریہ.